السلام علیکم پیارے بچوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے بھوک۔ رنگوں اور روشنیوں سے سجا شامیانہ مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ تمام میزیں پر ہو چکی تھیں۔ باوردی بیرے مشروب پیش کرنے میں مصروف تھے۔ حیدر اپنے دوستوں کے ساتھ میز پر بیٹھا خوشگپیوں میں مصروف تھا۔ آج اس کے بڑے بھائی کی مہندی کی تقریب تھی۔ میری چھٹی حص مجھے خبردار کر رہی ہے کہ ہمیں اپنی اپنی پوزیشنیں سنبھال لینی چاہیے۔ اشر نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ بالکل ٹھیک، تم وہ سامنے پھولوں کے پاس جگہ سنبھالو گے اور میں اور نومی اس طرف۔ حیدر نے انہیں اشارے سے بتایا اور پھر نعمان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا لگنے کا شور اٹھا اور پھر شامیانے میں ہڑبونگ مچ گئی۔ لوگ کھانے پر یوں ٹوٹ پڑے گویا صدیوں سے بھوکے ہوں۔ ہر ایک اپنی پلیٹ میں زیادہ سے زیادہ کھانا ڈالنے کی کوشش میں تھا۔ حیدر اور اس کے دوست پہلے ہی کھانے کی میز کے قریب موجود تھے، جب ہی انہیں آسانی سے کھانا حاصل کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ تینوں کھانے سے لدی پلیٹوں کے ہمراہ اپنی میز پر بیٹھ گئے۔ جس قدر کھانا وہ ڈال لائے تھے وہ 5 سے 6 افراد کے لیے کافی تھا۔ کچھ ہی دیر میں تینوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ان کی پلیٹوں میں آدھا کھانا بچ کر اپنی بے توقیری پر رو رہا تھا۔ ارے شہری، تم جلفریزی تو لائے نہیں؟ حیدر کے یاد دلانے پر اشر چونک اٹھا، گویا بہت بڑی بھول ہو گئی ہو۔ یار، جلفریزی تو ہے مگر خالی پیٹ نہیں ہے، اشر نے دور سے کھانے کی میز کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ نعمان نے جھٹ رائتے والے پیالے میں بچی ہوئی بریانی الٹ کر فاتحانہ انداز میں پلیٹ اشر کے حوالے کی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میٹھے سے بھرے خوان لیے باوردی بیرے شامیانے میں داخل ہوئے۔ مہمان ایک بار پھر میٹھے پر ٹوٹ پڑے۔ اشر اور حیدر اس مرتبہ بھی آسانی سے میٹھا لانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ کھانے کے بعد اتنی گنجائش ہی نہیں بچی تھی کہ وہ رس ملائی کھا سکتے۔ ایک پلیٹ کی بجائے وہ 3 پلیٹیں لے آئے تھے، جو انہوں نے آدھے سے زیادہ یوں ہی چھوڑ دی تھیں۔ کچھ دیر بعد مہمانوں کی واپسی شروع ہوئی۔ چند گھنٹوں پہلے والا صاف ستھرا اور سجا سنورا شامیانہ کسی میدان جنگ کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ میز پر بچھے سفید میز پوش داغدار ہو چکے تھے۔ کئی پلیٹوں میں کھانا انچھوا پڑا تھا۔ میز پوش کے نیچے ہڈیوں اور چاولوں نے خوبصورت کارپٹ کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا اس تقریب میں بھوکے تاتاریوں کی کوئی فوج امڑ آئی تھی۔ رات گئے مہندی کی تقریب سے گھر پہنچنے کی وجہ سے حیدر کی آنکھ صبح دیر سے کھلی تھی۔ اسے ہر صورت 9 بجے دفتر پہنچنا تھا۔ وہ افراتفری کے عالم میں تیار ہو کر ناشتہ کیے بغیر ہی دفتر روانہ ہو گیا۔ دفتر میں اہم میٹنگ اور اس سے متعلقہ کاموں نے حیدر کو دوپہر کا کھانا کھانے کا بھی موقع نہ دیا۔ شام 5 بجے وہ دفتر سے نکلا۔ بھوک کے مارے اس کی آنتیں کلہو اللہ پڑ رہی تھیں۔ اس کی موٹر سائیکل ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ ایک درمیانے درجے کے ڈھابے کے قریب اترا۔ عام حالات میں وہ ایسی جگہ سے کھانا کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر بھوک کی شدت اسے ڈھابے تک لے آئی تھی۔ وہ ڈھابے میں داخل ہونے کو تھا کہ یکدم رکا۔ کسی انجانے احساس کے تحت اس نے اپنی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کا والیٹ جیب میں نہیں تھا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ ستم ظریفی تو یہ تھی کہ وہ اپنا کریڈٹ کارڈ بھی جلدی میں گھر ہی بھول آیا تھا۔ اب گھر جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بھوک کی وجہ سے اس پر غصہ غالب آنے لگا تھا۔ کئی اشارے توڑتا ہوا وہ موٹر سائیکل کو ہوا میں اڑائے لیے جا رہا تھا۔ اچانک دھماکے کی آواز فضا میں گونجی اور حیدر بمشکل گرتے گرتے بچا۔ اس کی موٹر سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو چکا تھا۔ آس پاس موٹر مکینک کی دکان بھی نہ تھی اور اسے کم از کم چند کوس پیدل چل کر ہی جانا تھا۔ اس نے گھر سے ڈرائیور کو بلانے کا سوچا،
مگر پھر خود ہی اس خیال کو جھٹک دیا کہ ڈرائیور کو وہاں تک پہنچنے میں بھی 20 منٹ لگ جانے تھے۔ موٹر سائیکل کے ساتھ وہ خود کو بھی گھسیٹ رہا تھا۔ حیدر نے ایک موڑ کاٹا تو سامنے اس میدان کو پایا جہاں پچھلی رات مہندی کی تقریب سجی تھی۔ وہ اس کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اسے کسی کی نحیف سی پکار سنائی دی۔ بھائی، وہ دیکھو، وہاں ضرور روٹی ہوگی۔ حیدر نے مڑ کر دیکھا۔ ایک کمزور سا بچہ اپنے سے چند سال بڑے بھائی کے ساتھ حیدر کے قریب سے گزرا۔ ان بچوں کے جسم پر گوشت گویا ہڈیوں سے چپکا ہوا تھا۔ دونوں نے نہایت میلے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بھوک اور کمزوری کے باعث ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ حیدر غیر ارادی طور پر انہیں دیکھنے لگا، جن کی حالت خاصی قابل رحم تھی۔ دونوں بچے اس جگہ پہنچے جہاں شامیانہ لگایا گیا تھا۔ اچانک چھوٹے بچے نے پرجوش نعرہ لگایا، بھائی، روٹی! بچے نے ہاتھ میں باسی نان کا ٹکڑا لہرایا۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر نان کا ٹکڑا منہ میں ڈال لیا۔ بھوک کی شدت کی انتہا تھی کہ وہ ایک ہی نوالے میں پورا ٹکڑا کھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا بھائی کہیں سے بوٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ دونوں کئی دن کے بھوکے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حیدر کو اپنی بھوک کم ہوتی محسوس ہوئی۔ کہتے ہیں آج تک بھوک سے بڑھ کر شاید ہی کوئی جذبہ انقلاب لا سکا ہے۔ بھوک کا ہی اثر تھا جس نے حیدر کی سوچ میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اسے پچھلی رات اپنی اور دوستوں کی لدی پھندی پلیٹیں یاد آئیں، جن میں کھانا بہت بے دردی سے ضائع کیا گیا تھا۔ یہ کل کی بات نہ تھی۔ اس قسم کی تقاریب میں یہی ہوتا آیا تھا۔ ان دو بچوں نے حیدر کو شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس وقت خود بھوکا تھا، جبھی اسے بچوں کی بھوک کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اگر وہ اور باقی مہمان اپنی بھوک کے مطابق کھانا کھاتے اور یوں پلیٹوں میں تازہ کھانے کے مینار بنا کر ضائع نہ کرتے تو یہی کھانا ان بچوں کی بھوک مٹانے کے کام آ سکتا تھا۔ صبح سے اب تک نہ جانے کتنے ہی پرندے اور جانور اسی کھانے کو منہ مار چکے تھے، جسے بچے بھوک کی وجہ سے کھانے پر مجبور تھے۔ حیدر جیسے جیسے سوچتا جا رہا تھا، ویسے ویسے اس کی شرمندگی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس لمحے حیدر پر ایک نیا انکشاف بھی ہوا تھا کہ ہمارے ملک میں بھوک سے مرنے والوں کی بڑھتی شرح کی وجہ جہاں غربت ہے، وہیں اس جیسے صاحب استطاعت افراد کی لاپرواہی بھی اس المیہ کو بڑھانے کا سبب بن رہی ہے۔ شادیوں اور دیگر تقاریب میں کھانے کا ضیاع ایک معمول بن چکا ہے۔ روزانہ کتنی ہی تقاریب منعقد ہوتی ہیں۔ ہماری ذرا سی احتیاط سے بہت سی معصوم جانیں بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرنے سے بچ سکتی ہیں۔ بچے شام کے اندھیرے میں غائب ہو چکے تھے، مگر انہوں نے حیدر کے دل و دماغ میں احساس کے چراغ روشن کر دیے تھے۔ حیدر نے اسی لمحے مصمم ارادہ کیا کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی یہ احساس دلائے گا اور اپنے بھائی کی شادی کی تقریب میں کھانے کا ایک نوالہ بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آج بھوک کی معمولی سی تکلیف نے اسے بھوک کا بھیانک روپ دکھا دیا تھا۔ وہ گھر میں سب کے سامنے زور و شور سے اپنے موقف پر بولنے میں مگن تھا کہ اس کے والد نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا کر شاباش دی۔ اندر ہی اندر وہ سبھی کسی نہ کسی حد تک شرمندہ تھے۔ سب نے ہی حیدر کی سوچ کو سراہا اور وعدہ کیا کہ وہ بھی آئندہ کھانا ضائع نہیں کریں گے اور نہ ہی ہونے دیں گے۔ پیارے بچوں، آئیے مل کر عہد کریں کہ ہم آج کے بعد رزق کو کسی صورت ضائع نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اضافی کھانے سے بھوک سے تڑپتی انسانیت کی بھوک مٹانے کی کوشش کریں گے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری بھی نہیں کریں گے۔